سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، وہ دیو نا بخاری پتہ یہ کرام، بازو کا شعراء ہاں دیو جی اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، اپنے مکانوں میں سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ تبارک و تعالی، والصلاة والسلام على حبيبه الأعلى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، صدق الله العظيم۔ على حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، محافظ دین و سنیت، الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضو کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز خضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازِ دوا اٹھائے گیا۔ سبھی میں تنگ سے بلہائے تبلیغ نظر ہے، تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، بالخصوص امام اعظم لائبریری امان نگر تالاب کٹا، جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اس عظیم الشان فقیر المثال 14ویں سالانہ تحفظ اہل سنت و عرس اعلیٰ حضرت کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس نے جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں، نعمتیں، برکتیں عطا فرما۔ کچھ کرنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ حضرات باوقار آج کا یہ عظیم الشان اجلاس تحفظ اہل سنت و عرس اعلیٰ حضرت سے موسوم ہے۔ اور عرس اعلیٰ حضرت کی نسبت سے ہر سال یہ پروگرام اس سرزمین پر منعقد ہوتا آ رہا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان، جنہوں نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے، مومنوں کے سینوں کو نبی کی محبت کا مدینہ بنایا ہے۔ الفت مصطفیٰ
احترام صحابہ، مقام اہل بیت، شان اولیاء تو بالکل صحیح طور پر جس ذات نے پیش فرمایا ہے اسی ذات کو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی ناموس رسالت پر ٹکرا دیتے ہوئے گزاری، جن کی ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہے، جن کا اٹھنا کہتا تھا نبی نبی، بیٹھنا کہتا تھا نبی نبی، کھانا کہتا تھا نبی نبی، پینا کہتا تھا نبی نبی، آنا کہتا تھا نبی نبی، جانا کہتا تھا نبی نبی۔ جب آپ بستر پر آ کر لیٹتے تھے اور اگر کوئی اوپر جا کر کے اس بستر کی طرف نگاہ ڈالے تو کوئی یہ نہیں سمجھ پاتا تھا کہ وہاں اعلیٰ حضرت سوئے ہوئے ہیں، بلکہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ کسی نے چادر پر لفظ محمد لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، خدے آنکھ میری صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ حاضرین کرام، بہت توجہ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سماعت کرنا۔ اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا مجھے جان مجھے مان، اعلیٰ حضرت نے کبھی یہ نہیں کہا۔ اعلیٰ حضرت نے جو کہا وہ آپ جانتے ہو، اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یعنی سرکار سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، دریائے رحمت، آقائے نعمت، الشاہ امام احمد رضا خان کاظم عجم و عرب نے جب بھی بات کی ہے تو سرکار کی شان میں بات کی ہے، حضور کے ناموس کے لیے بات کی ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تبھی تو آج عرب ہو کہ عجم ہو، کوئی علاقہ ہو، کشمیر کی وادی ہو کہ کنیا کماری کی کھاڑی ہو، جہاں جاؤ گے آپ کو اعلیٰ حضرت کا نام ملے گا، جہاں جاؤ گے آپ کو عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا نعرہ ملے گا۔ یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ اعلیٰ حضرت کو کیسے ملا، یہ چرچا اعلیٰ حضرت کا کیسے ہوا؟ عزیزان گرامی وقار، کیا اعلیٰ حضرت کی تصانیف لوگوں نے پڑھ کر اعلیٰ حضرت کو مانا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، چند لوگوں کو ہی اعلیٰ حضرت کی تصانیف پتا ہے، کن کن موضوعات پر اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم چلایا ہے، چند ہی لوگ اس سے واقف ہیں، چند ہی علمدار لوگ اس سے واقفیت رکھتے ہیں۔ پھر یہ شہرت عوام میں کیسے، پھر یہ شہرت ان میں کیسے جو اردو بول نہیں پاتے، جو اردو سمجھ میں نہیں پاتے، جو ان کی زبان اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے، ان کا تمدن اور ہے، لیکن وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کا نام مل رہا ہے، وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کا شہرہ مل رہا ہے، وہاں پر بھی اعلیٰ حضرت کا چرچا پایا جا رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی وقار، جو آج اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک نے یہ عزت، یہ مقام، یہ مرتبہ اور یہ شرف، یہ بزرگی عطا فرمایا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کو عشق مصطفیٰ کا انعام عطا فرمایا ہے۔ اور یہ بات وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ لیں
کہ ان کا نام پڑھانے میں ہمارا کوئی رول نہیں ہے. اور جو حماقت پچھلے کئی سالوں سے تم کرتے آ رہے ہو اس حماقت کو چھوڑ دو کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم نام مٹانے سے ان کا نام مٹ جائے گا. اسی لیے تو جب بھی سلام پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھون اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. یہ سارے اشعار پڑھیں گے مگر جہاں مقطع پڑھنے کی بات آئے گی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا. یہاں زبانیں بند ہو جاتی ہیں، یہاں یہ گونگے بن جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے وہ کلام لوگ اپنی تقاریر میں اپنی مجالس میں باضابطہ پڑھتے ہیں لیکن تعارف کیسے رکھتے ہیں؟ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. مگر غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بہت کی زبان سے نہیں نکلتا. تو یہ ایک چھوٹا سا ایگزامپل میں نے رکھ دیا ہے. جہاں پر بھی ایسے لوگ ملے گا تم کو سمجھ لینا کلام تو پڑھ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، سلام تو پڑھ رہا ہے اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا، لیکن کوشش یہ کر رہا ہے کہ مکے میں نام نہ بتاؤ. اگر لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو تو ان کا شہرہ نہیں ہوگا، ان کا چرچا نہیں ہوگا، ان کا جو ہے لوگوں میں تعارف نہیں پہنچے گا. یہی تو تمہاری خام خیالی ہے کہ اسی جلال و حسد میں تم مبتلا ہو کر کہیں بھی آج تم جو ہے ترقی نہیں پا رہے ہو، عزت نہیں پا رہے ہو. اور دیکھو امام احمد رضا خان کی شان کو جہاں جاؤ گے تمہیں اعلیٰ حضرت کا نام گوشتا ہوا مل جائے گا. تبھی تو کہا کہنے والے نے کہ وادی رضا کی دورے ہی والا رضا کا ہے، جس شمت دیکھی ہے وہ علاقہ رضا کا ہے. عزیزان گرامی وقار، تو اعلیٰ حضرت کل بھی سورج کی طرح چمک رہے تھے، آج بھی چمک رہے ہیں اور آگے بھی چمکتے رہیں گے. ہاں، اعلیٰ حضرت کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت کی ذات اور شخصیت پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہائے 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 سبحان اللہ. جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ دین کی سند بتایا گیا ہے. ہاں، کتنی بڑی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جنہوں نے 13 سال 4 ماہ 10 دن کی عمر میں اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ تحریر فرمایا اور فرماتے ہیں
کہ جس دن فقیر قادری نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ تحریر کیا تھا اسی دن اس فقیر قادری پر نماز فرض ہوئی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. 13 سال 10 ماہ 4 دن کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ, وہ بھی رضاعت کے مسئلے, اتنا مشکل فتویٰ کہ بڑے بڑے مفتیان اکرام سوچ میں ڈوب جائیں. بڑے بڑے مفتیان اکرام دیگر فتاوا اور دیگر کتب احادیث اور کتب تفاسیر کے مدد سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ کوشش کرے. اعلیٰ حضرت نے بغیر کسی کتاب کو دیکھے, بغیر کسی کتاب کا مطالعہ کیے, بغیر کسی کتاب کی مدد لیے, اعلیٰ حضرت نے جو اپنے زمانے طالب علم میں پڑھا تھا اسی کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے اپنا پہلا فتویٰ تحریر فرما دیا. اور اپنے والد علامہ نقی علی خان علیہ رحمت الرحمان کے پاس اس کو پیش کر دیا. آپ کے ابا حضور نے اپنے شہزادے کا لکھا ہوا فتویٰ پڑھا اور فتویٰ پڑھنے کے بعد اپنے حلقے کے لوگوں سے یہ فرمانے لگے کہ مولانا احمد رضا کے نام کی مہر بنا دیجئے. مولانا احمد رضا خان کی نام کی مہر بنا دیجئے. آج سے ہی یہ دارالفتاء کی ذمہ داری ادا کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے اعلیٰ حضرت کی شان. عزیزان گرامی وقار, آپ ان کو پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے. ہاں, فتاوی رضویہ شریف آپ نے نام سنا ہوگا. یہ فقہ حنفیہ کے جمع کردہ مسائل جو اعلیٰ حضرت نے اس کتاب میں جمع فرمائے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھو فقہ حنفیہ کے مسائل کو جمع کرنے کا کام بہت سے لوگوں نے کیا. تو آپ کو سمجھ میں آ جائے ایسی بات کروں میں. بادشاہ وقت حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, ہاں, ایک ولی صفت بادشاہ, عاشق رسول بادشاہ, عاشق صحابہ و اہل بیت بادشاہ, اولیاء بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ, جن کو آج اسپیشلی انڈیا کے اندر نیشنل ویلن بنانے کا کام چل رہا ہے. نیشنل ویلن, یہ کٹر تھے, ایک طرفہ فیصلہ لیتے تھے, اپنے لوگوں کو تائید کرتے تھے, اپنے لوگوں کو بڑھاوا دیتے تھے, اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال ان شارٹ یہ سب بے بنیاد اور غلط ہے. وہ بادشاہ اپنے وقت کا منصف بادشاہ گزرا ہے. سبحان اللہ, بے شک عادل بادشاہ گزرا ہے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بتانے کے لائق ہے لیکن وقت کی قلت ہے. بس یہ سمجھ لو وہ نیشنل ویلن نہیں, وہ تاریخ کا ہیرو ہے. کوئی تاریخ چینج کرنا چاہے تو اس کے اختیار میں ہے, لیکن وہ تاریخ کو اپنے طریقے سے بتا تو سکتا ہے لیکن حقیقت مٹا نہیں سکتا. حقیقت جو تھی وہی ہے, وہی رہے گی. تو میں جو بات بتا رہا تھا وہ یہ, انہوں نے اپنے دور حکومت میں یہ چاہا کہ فقہ حنفیہ کے مختلف اہم مسائل کو کتاب کی شکل دی جائے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ ہندوستان کے, وہ غیر منقسم ہندوستان ہے, ہندوستان کے
جید نباس ماہر علماء اور مفتیان اکرام کی جماعت کو جمع کیا، جن کی تعداد 300 بتائی جاتی ہے. کتنی بتائی جاتی ہے؟ 300. بادشاہ کے وہ مہمان بنائے گئے. بادشاہ نے ان 300 علماء کے وفد کو ٹھہرانے، کھانے پینے، ہر چیز کا شاہی انتظام کر رکھا ہے. وی آئی پی ٹریٹمنٹ، عالی شان پکوان، بہترین کمرے، بہترین بستر، نوکر چاکر خادم، یہاں تک کہ قلم اور دوات پیش کرنے کے لیے بھی خادم مقرر کہ وہ جب تحریر کرنے بیٹھیں گے تو قلم اور دوات تم ان کی خدمت میں پیش کرنا. ایسا وی آئی پی انتظام. ان 300 ماہر جید نباس علماء اور مفتیان اکرام کی ٹیم نے فقہ حنفیہ کو جمع کرنا شروع کیا، فقہ حنفیہ کے مسائل کو جمع کرنا شروع کیا. تو عزیزان گرامی وقار، کئی برسوں کی محنت کے بعد 2 جلدوں پر مشتمل فتاوی عالمگیر بنا کر کے پیش کیا. سبحان اللہ. کون سی؟ فتاوی عالمگیر. فقہ احناف، فقہ حنفیہ میں احناف کے نزدیک بہت معتبر مستند کتاب کہلاتی ہے فتاوی عالمگیر. توجہ ہے؟ تو یہ 300 علماء کی ٹیم ہے، 300 مفتیان اکرام کی ٹیم ہے جو اس کام پر لگی ہوئی ہے، اور وہ سب مل کر جو ہے فقہ حنفیہ کے مسائل کو جمع کر رہے ہیں. اور کئی محنتوں کے بعد میں انہوں نے 2 جلدوں پر مشتمل فتاوی عالمگیر کو تیار کر کے زمانے کے سامنے پیش کیا. یہ ہے فتاوی عالمگیر کے بارے میں تفصیل. عزیزان گرامی وقار، اور جب آگے چل کر جب میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور جب میرے اعلیٰ حضرت نے یہ پسند فرمایا کہ اب میں فقہ حنفیہ کے مسائل کو جمع کروں گا، تو عزیزان گرامی وقار وہاں 300 علماء کی ٹیم مل کر کام کر رہی ہے اور یہاں تنہا اعلیٰ حضرت کام کر رہے ہیں. وہاں وی آئی پی انتظام ہے، یہاں ٹوٹی ہوئی چٹائی ہے، یہاں کوئی خادم نہیں ہے، یہاں کوئی نوکر چاکر نہیں ہے، یہاں کوئی بادشاہ کا محل نہیں ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا حجرہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے یہ ٹھکانہ ہے. اور اعلیٰ حضرت اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب لکھنا شروع کرتے ہیں تو لکھتے چلے جاتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں. 300 علماء کی ٹیم نے مل کر 2 جلدوں پر فتاوی عالمگیر کو پیش کیا. تنہا میرے اعلیٰ حضرت نے 12 جلدوں پر مشتمل فتاوی رضویہ کو پیش کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہا 300 لوگوں کی محنت ایک طرف اور کہا تنہا اعلیٰ حضرت کی محنت ایک طرف. آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بہار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. ہاں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی دین کا کام کیا، شریعت کی پاسداری اور پابندی کی. اعلیٰ حضرت نے اپنے سے قریب آنے والے کو عشق رسول کے جام بھر بھر کے پلائے، خالی سینوں کو نبی کی محبت کا گنجینہ بنایا. یہ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ ہے. تبھی تو دنیا کہہ رہی ہے، خراج پیش کر رہی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. سیدی اعلیٰ حضرت پہ کیا ہے، کیا ہے؟
لاکھوں سلام ہے. تم بولو کہ نہ بولو ان پر لاکھوں سلام ہے. تم مانو کہ نہ مانو ان پر لاکھوں سلام ہے. ہائے ہائے سبحان اللہ. تو پیارے شریعت کے معاملے میں اعلی حضرت کو آپ جب بھی پاؤ گے بہت محتاط پاؤ گے. اجی میاں اپنے وقت کے بڑے بڑے گھرانوں کے شہزادوں نے، سادات اکرام نے کان میں نہیں میدان میں یہ اعلان کیا ہے کہ اعلی حضرت کی نوک زبان اور نوک قلم خطاؤں سے محفوظ ہے، غلطیوں سے محفوظ ہے. اللہ اللہ، یہ ہے اعلی حضرت. بس ان کو تم فالو کرو، ان کے طریقے کو فالو کرو، ان کی تعلیمات پر فالو کرو. انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم کامران ہو جاؤ گے، تم نجات پا جاؤ گے. کیا ہے ان کی تعلیم، کیا ہے ان کا پیغام، کیا ہے ان کا درس، کیا ہے ان کا مشن؟ یہی ہے بس. جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. عزیزان گرامی وقار، وہ یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں تم نبی کے وفادار بن جاؤ. وہ یہی چاہتے ہیں تم نبی کے سچے غلام بن جاؤ. وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا سینہ نبی کی محبت کا گنجینہ بن جائے. وہ یہی چاہتے ہیں کہ تمہارا اٹھنا کہے نبی نبی، بیٹھنا کہے نبی نبی، کھانا کہے نبی نبی، پینا کہے نبی نبی، یعنی تمہاری ایک ایک ادا سنت مصطفیٰ ہو جائے. یہی ان کا مشن ہے، یہی ان کی تعلیمات ہے. اور سنو، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے. وہ کیسے کامیاب ہو جاتا ہے؟ ایک واقعے کی روشنی میں سنو. اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب نے اپنی زندگی کا دوسرا حج فرمایا. پہلا حج اپنی امی کے ساتھ، دوسرا حج اپنے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان علیہ رحمہ کے ساتھ. پانی کے جہاز سے سفر ہوتے تھے، اور یہی وہ دوسرا حج ہے جس دوسرے حج کے موقع پر جب اعلی حضرت وہاں پہنچے تھے تو کاغذی نوٹ کا مسئلہ تیار تھا اور علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض تھا. اعلی حضرت نے اس مسئلے کو بھی حل فرمایا، اس مسئلے کو بھی حل فرمایا. تو عزیزان گرامی وقار، اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب کی صلاحیت کو دیکھ کر، آپ کی کرم فرمائی کو دیکھ کر عرب کے بڑے بڑے علماء یہ فرماتے کہ ہندوستان سے جب مولانا احمد رضا خان آتے تو علماء عرب کی عید ہو جاتی. علماء عرب کی عید ہو جاتی. عید ہو جانے کا مطلب نئے کپڑے بن جاتے، نذرانے آ جاتے، دعوتیں آ جاتی، مٹھائیاں آ جاتی، کھانے پہنچ جاتے. عید ہونے کا مطلب یہاں پر یہ ہے دوستو کہ ان کے پاس جتنے بھی لا ینحل جو جوابات، جو سوالات ہوتے تھے اور جو وہ ساری چیزیں جو لوگوں نے ان سے پوچھ رکھی ہوتی تھی جس کو وہ حل نہیں کر پاتے تھے، جب اعلی حضرت آ جاتے تو ہر مسئلے کا جواب ان کو مل جایا کرتا تھا. اسی لیے وہ کہتے تھے کہ اعلی حضرت جب آتے ہیں ہندوستان سے تو ہم علماء عرب کی عید ہو جاتی ہے. اسی میں سے ایک اہم مسئلہ تھا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبیہ کا، جس کو 8.5 گھنٹے کی مدت میں اعلی حضرت نے حرم کعبہ میں حتیم کعبہ کے پاس
بخار کی حالت میں. کون سی حالت میں؟ بخار کی حالت میں تحریر فرمایا. کوئی کتابیں ساتھ میں نہیں، علماء کا پینل، وفد، لائبریری، کچھ نہیں. بس جو کچھ پڑھا تھا اعلیٰ حضرت نے وہی لکھتے چلے گئے، وہی لکھتے چلے گئے، وہی تحریر کرتے چلے گئے. تو کیا ہو گیا؟ 500 صفحات لکھ دیے اعلیٰ حضرت نے. یہ تو اعلیٰ حضرت کا کرم ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت کی شان ہے کہ پوچھنے والا 2 سطر کا سوال پوچھتا، اعلیٰ حضرت 200 صفحے کا جواب دیتے. یہ تھی شان میرے اعلیٰ حضرت کی. آج تو حالات ایسے ہو گئے، سوال ہے پیج بھر کا، جواب ہے آدھا سطر. کتنی سطر؟ آدھی سطر، ہاف لائن. سطر مطلب لائن، ہاف لائن. پھر وہ بھی صورت دیکھ کے، لحاظ کر کے، بیچ کا راستہ نکال کے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں. بیٹھ جائیں آپ حضرات. دیکھ رہے ہیں آپ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے الحمدللہ مدھیہ پردیش کی سرزمین سے جماعت اہل سنت کی ایک مایہ ناز عبقری شخصیت، عالمی شہریت یافتہ مقرر خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی انوار احمد صاحب قبلہ مدد اللہ العالی والنورانی کی آمد ہو چکی ہے. تو میں آپ کے اور مہمان کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں، بس جو بات شروع کیا تھا اس کو میں مکمل کر کے اپنی جگہ لوں. تو یہ خصوصیت تھی میرے اعلیٰ حضرت کی کہ کوئی اگر 2 سطر کا سوال پوچھتا 200 صفحے کا جواب پاتا. اسی طرح الدولت المکیہ جب امام نے لکھنا شروع کیا تو لکھتے چلے گئے، علم کے دریا بہاتے چلے گئے. 500 صفحات پر مشتمل ایک مکمل جامع کتاب تحریر فرما دی، جس کا آج تک بھی وہابیہ دیا بنا جواب دینے سے قاصر ہے. ٹھیک ہے عزیزان گرامی وقار، ایسی جامع اور مدلل کتاب اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی. تو بہرحال ان شارٹ وہ دوسرے حج کے موقع پر یہ واقعہ پیش آیا، اور دوسرے حج سے فارغ ہو کر جب میرے امام ہندوستان پانی کے جہاز سے لوٹے تو اس وقت وہ بمبئی کی سرزمین پر تھے. بمبئی کی سرزمین میں ایک علاقہ ہے کرلا میں، کسائی واڑہ، جس کو قریش نگر بھی کہتے ہیں. ابھی محرم میں 14 محرم کو اس حقیر کو، فقیر کو وہاں حاضری کا شرف حاصل ہوا. تو عزیزان گرامی وقار، جب اعلیٰ حضرت کی آمد ہو گئی تو حضور برہان ملت بھی تشریف لے آئے. تو اعلیٰ حضرت نے برہان ملت سے فرمایا، برہان میاں تیار ہو جائیے، بینڈرا میں ایک بزرگ رہتے ہیں، ہمیں ان سے ملاقات کے لیے جانا ہے. عزیزان گرامی وقار، بینڈرا میں جو بزرگ آرام فرما ہے، اب ان کا مزار بھی وہیں پر ہے، اسی جگہ میں ہے جہاں پر اعلیٰ حضرت تشریف لائے تھے، جن کو مولانا بابا کہا جاتا ہے. وہ بھی اللہ کا ایسا محبوب بندہ. ادھر اعلیٰ حضرت نے برہان ملت سے کہا چلنا ہے،
ادھر وہ اپنی خانقاہ میں اپنے اطراف بیٹھنے والوں سے کہتے ہیں جلدی جلدی تیاری کرو، ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ آج تو بھیا سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ فون نہیں، موبائل نہیں، میسیجنگ کا کوئی سسٹم نہیں، وہ الگ سسٹم بنا ہوا تھا، چٹھی، تار، خط، قاصد، یہ سب انتظامات تھے۔ لیکن ابھی موجودہ دور میں جو فاسٹسٹ ٹیکنالوجی کا ہم استعمال کرتے ہیں، 5G اسپیڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں، 4G اسپیڈ کا ہم استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں یہ سب نہیں تھا۔ ادھر یہ نکلنے کا ارادہ کیے ہیں، ادھر اس اللہ کے ولی کو پتا چلا ہے۔ آہا سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ دیوانے کی نظر کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ کہا اپنے لوگوں سے، اپنے حلقے کے لوگوں سے، اپنے مریدین معتقدین سے تیاری کرو، ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم مجھ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ راستے میں ہیں، کرلا سے نکل چکے ہیں، بینڈرا پہنچنے میں ہیں، اور جب ان کے قریب، ان کے گھر کے قریب پہنچے تو پھر یہ بزرگ یہ فرماتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے کہ اب وہ بہت میرے قریب آ چکے ہیں، ان کی خوشبو مجھے بہت قریب سے محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب امت محمدیہ کے بزرگان دین کی قوت شامہ کا یہ عالم ہے تو سوچو میرے آقا کی قوت شامہ کا عالم کیا ہوگا۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، وہ بزرگ کھڑے ہوئے اور اعلی حضرت اندر داخل ہوئے، حضور برہان ملت بھی داخل ہوئے، دونوں کی ملاقات ہوئی۔ پھر اعلی حضرت کو انہوں نے اپنی مسند کے پاس بٹھایا اور ان کی خانقاہ کے 3 مشروب ہمیشہ تیار رہتے تھے، ایک چائے، ایک کافی، ایک قہوہ، اپن جس کو گھاوا بولتے ہیں، اب جب جلدی سمجھ میں آ گیا گھاوا۔ تو عزیزان گرامی وقار، اور ان کی خانقاہ کا یہ اصول تھا کہ آنے والا کوئی مہمان ان سے ملاقات کے لیے آتا تو وہ خود آنے والے کے لیے مشروب طے فرماتے، اس کو چائے دو، اس کو کافی دو، اس کو قہوہ دو، تو جس کے لیے جو آرڈر پاس ہو جاتا اس کو وہی سینکشن کیا جاتا۔ اعلی حضرت آئے نا، اعلی حضرت سے اس بزرگ نے پوچھا کیا لیں گے؟ چائے بھی ہے آپ کے لیے، کافی بھی ہے آپ کے لیے، قہوہ بھی ہے آپ کے لیے۔ تو اعلی حضرت نے مسکرا کر جواب دیا میں تینوں لینا پسند کروں گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اعلی حضرت کو ایک ہی کپ میں چائے، کافی، قہوہ ڈال کر کے پیش کیا، اعلی حضرت نے اس کو نوش فرمایا۔ پھر اب یہاں سے اصل بات، دونوں بزرگوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ 2.5-3 گھنٹے حضور برہان ملت فرماتے ہیں میں دونوں بزرگوں کے بالکل قریب بیٹھا ہوا تھا۔ میں فارسی جانتا ہوں، میں ہندی جانتا ہوں، میں عربی جانتا ہوں، میں نے بہت سارے علوم پڑھے ہیں، میں بہت ساری زبانیں جانتا ہوں، بھوجپوری بھی جانتا ہوں، لیکن اعلی حضرت اور اس بزرگ کے درمیان نہ جانے کون سی زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میں بس دونوں کا منہ تکتا رہ گیا، میں سمجھ نہیں پایا کہ کس موضوع پر اور کس طریقے کی بات ہو رہی ہے۔ بس دونوں کی گفتگو چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے، چلی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، 2.5-3 گھنٹے کا وقت جب گزر گیا، اعلی حضرت رخصت ہونے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ بزرگ دروازے تک آ کر اعلی حضرت کو رخصت کیا۔ اعلی حضرت آگے نکلے، برہان ملت پیچھے نکلے، چند قدم اعلی حضرت کے پیچھے چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے۔ عزیزان گرامی وقار، پھر اچانک حضور برہان ملت کو یہ سمجھ میں آیا کہ اعلی حضرت جیسی ذات
جس بزرگ سے ملاقات کے لیے اسپیشلی آئی ہے، یہ بزرگ کوئی معمولی نہیں، یہ ذات کوئی معمولی نہیں۔ مجھے چل کر ان سے دعا لینی چاہیے، ان سے نصیحت لینی چاہیے، جو اعلیٰ حضرت کے پیچھے چل رہے تھے، اعلیٰ حضرت کو آگے چھوڑ کر پیچھے پلٹتے ہیں اور پورے تیز تیز قدم سے آپ اس بزرگ کے پاس پہنچتے ہیں اور فرماتے ہیں حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیجئے اور میرے لیے بھی نصیحت فرما دیجئے۔ تو حضور برہان ملت سے فرماتے ہیں وہ بزرگ مولانا بابا رحمت اللہ علیہ کہ میاں تمہارے لیے پہلی اور آخری نصیحت میری تمہارے لیے یہی ہے کہ جس کے پیچھے چل رہے تھے انہی کے پیچھے چلتے رہو، جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ عزیزان گرامی وقار، تو اعلیٰ حضرت کو جو فالو کرے گا یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ہاں کیا پیغام ہے میرے امام کا؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو تو ہے کون کون؟ عبد مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ، عاشق مصطفیٰ، فدائے مصطفیٰ۔ جو ہوتا ہے وہ ہاتھوں میں براسلیٹ، کڑے، ناڑے، فرینڈشپ بینڈ نہیں پہنتا، کان میں بالیاں، بھاؤں کی کونے پہ پرائسنگ، ٹیٹو، عجیب و غریب قسم کی کٹنگ، داڑھی میں ڈیزائن، دیوانے کپڑے، اٹھے تو بیٹھنا مشکل، بیٹھے تو اٹھنا مشکل، جس کی طہارت ہی نہیں رہتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ عبد مصطفیٰ کا کام نہیں، یہ غلام مصطفیٰ کی پہچان نہیں۔ غلام مصطفیٰ وہی ہوتا ہے جو نبی کی اداؤں کو اپناتا ہے، نبی کی سنتوں کا پابند بنتا ہے، نماز کا پابند بنتا ہے۔ ہاں اعلیٰ حضرت کی نماز کی پابندی ذرا پڑھو تو تمہیں پتا چلے۔ اعلیٰ حضرت جب ضعیف العمر ہوئے، اپنے عمر کے آخری حصے میں پہنچے، تو اتنی طاقت نہ رہی کہ مسجد چل کے جائیں، تو 4 لوگوں کو مسجد پہنچانے پر مقرر کر دیا گیا، کرسی پہ بٹھاتے، اعلیٰ حضرت کی کرسی کو اٹھاتے اور مسجد میں پہنچاتے۔ تو ایک دن کیا ہوا، وہ جو کرسی اٹھانے پر مامور لوگ تھے وہ کہیں رہ گئے یا آنے میں انہیں تاخیر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت بے چین ہیں اور اعلیٰ حضرت بار بار جو ہے دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی شدت سے ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی وقار، جب جماعت کا وقت بالکل قریب آ گیا اور جب وہ نہیں پہنچے کرسی اٹھانے والے، تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا؟ اعلیٰ حضرت نے اپنے معذور جسم کو زمین پہ ڈال دیا اور مسجد کی طرف اپنے آپ کو گھسیٹ رہے ہیں پوری طاقت لگا کر۔ ابھی اعلیٰ حضرت اس کوشش میں تھے اور زمین کے کچھ ہی حصے کو آپ اپنی جسم کی بچی کچی طاقت سے طے ہی کر پائے تھے کہ وہ کرسی اٹھانے والے لوگ آ گئے اور انہوں نے فوراً اعلیٰ حضرت کو زمین سے اٹھایا اور پھر ان کو زمین سے اٹھا کر کرسی پہ بٹھایا اور پھر وہ لے کر کے گئے مسجد میں اور اعلیٰ حضرت نے پھر باجماعت نماز ادا فرمائی۔ تو اعلیٰ حضرت کو نماز چھوٹنے کا خطرہ نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو جماعت چھوٹنے کا خطرہ بھی اس سے بھی زیادہ اعلیٰ حضرت جس چیز کے لیے کوشاں تھے وہ یہی کہ تکبیر تحریمہ بھی نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ اکبر، اللہ تکبیر تحریمہ بھی اعلیٰ حضرت نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اور آج نماز کا ہی ہوش نہیں ہے اپنے کو، جمعہ ہے تو پڑھنا ہے، نہیں تو رمضان ہے تو پڑھنا ہے، وہ بھی رمضان میں بھی اب بہت لاپرواہی ہو گئی، فل مستی چل رہی، اپنا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا پورا بھیا۔ رمضان میں بھی سحری کر کے جو میرا بھائی سویا سیدھا اثر میں اٹھا،
اثر میں بھی اٹھتے پھر نماز کی فکر نہیں رہتی اس کو، افطاری کی فکر رہتی. چکن اسٹکا کہاں سے لانا، کبابا کہاں سے لانا، یہ فکر میں رہتا انہیں. نماز اثر کی بھی چلے جاتی افطاری کے انتظام میں. مغرب پڑھ لیا تو پڑھ لیا، نہیں تو فل افطاری کھا لے گے. ذرا دیر سے پڑھتا ہوں بول کے جو لیٹا پھر وہ مغرب بھی گئی، تراویح گئی. ایسی چل رہا معاملہ. یعنی رمضان کا مہینہ اپن عبادتوں کے واسطے نہیں، کھانے پینے کے واسطے سوچ کے رکھ لیے. بدلو اس مزاج کو، اور یہ خام خیالی اپنے دماغ سے نکال پھینکو کہ صرف رمضان میں تم پہ نماز فرض نہیں ہے، صرف جمعہ کی نماز تم پہ فرض نہیں ہے. تمہارا رب قرآن میں فرما رہا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض ہے، بندی ہوئی ہے، تمہیں پڑھنا ہی ہوگا. چاہے تم امیر ہو غریب ہو، سیٹ ہو نوکر ہو، محل میں رہتے ہو کہ جھوپڑی میں رہتے ہو، مرسڈیز میں پھرتے ہو کہ سائیکل پہ جاتے ہو، مطلب نہیں. تم ایمان والے ہو تو پھر یہ یاد رکھو اللہ نے ایمان والوں پر ہی 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے. ہمارے بزرگوں نے نماز کی پابندی کر کے بتائی ہے. صحیح طور پر ان سے محبت کا مطلب یہی ہے کہ ان کے کردار و عمل کو اپنایا جائے اور ہم کوشش کریں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی. اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کوئی کوتاہی غلطی ہوئی ہو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم.